میں نے اپنے معیشت، پولیٹیکل سائنس اینڈ لا، انجینئرنگ کے بھی اساتذہ اکرام سے اکثر سنا تھا کہ معیشت ہی خود مختاری دیتی ہے۔ میں نے اپنے اساتذہ اکرام سے یہ بھی سنا تھا کہ معیشت ہی خود مختاری یعنی آپ کی سوورینٹی کو برقرار رکھتی ہے۔ میں نے اپنے اساتذہ اکرام سے یہ بھی سنا تھا کہ معیشت ہی ہے نا، وہ آپ کو عزت دیتی ہے اور آپ کی عزت و وقار کو برقرار رکھتی ہے۔ میں نے اپنے اساتذہ اکرام سے قانون، پولیٹیکل سائنس، سیاسیات اینڈ اکانومی، معیشت کے اساتذہ اکرام سے، اب تک کہ میری جو مدر یونیورسٹی ہے، مادر بھومی جو ہے، مادر علمی، میری مادر بھومی کے اندر، جلسن کے اندر، میدان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جامشورو، میں نے وہاں کے پروفیسر صاحبان سے سنا تھا معیشت ہی ہے جو خوشحالی لاتی ہے اور خوشیاں میسر کرتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے جو پاکستان کا درآمدی بل ہے، جو معیشت کے ماہرین ہیں ان کے اندازے کے مطابق یہ جو ابھی فسکل ایئر ہے جو اب ختم ہونے کا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ 75 سے لے کے 78 بلین $، 75 سے لے کے 78 بلین $، کا ہمارا درآمدی بل بن جاتا ہے۔ تو ہم اتنی چیزیں درآمد کرتے ہیں، تو ابھی اسی بل کو کم کرنے کے لیے موجودہ وزیر اعظم جناب میاں محمد شہباز شریف نے ٹائملی ایکشن لیا ہے اور اپنا ایمرجنسی اکنامک پلان اناؤنس کرتے ہوئے یا اس کے پس منظر میں جن نان ایسینشل یا لگژری آئٹمس پہ جو پابندی لگائی ہے، اٹ از دا نیڈ آف دا ٹائم، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ کوئی آئٹمس، اب آپ دیکھیں نا، یہ جو آٹو موبائلس ہیں، گاڑیاں اتنی ساری، یا یہ جو گھر میں فینسی چیزیں، کاسمیٹکس چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے بغیر بھی انسان کی زندگی، اچھا شیمپو لازمی ہے، آپ شیمپو کی جگہ ایلو ویرا استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے بال بھی نہیں گریں گے۔ دیکھو میں نے کبھی شیمپو استعمال نہیں کیا، آئی یوز ایلو ویرا، جسے کہتے ہیں وہ استعمال کرتا ہوں۔ تو آپ اسی طرح کی جو بہت ساری لمبی لسٹ ہے ان لگژری آئٹمس میں، تو یقیناً ہمارا جو درآمدی بل ہے وہ کس حد تک کم ہوگا۔ اچھا، کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں، میرا دوست محمد انور چودھری جو لندن میں رہتا ہے، he is a seasoned celebrated broadcaster and he appeals for my land, for my country. اور جو ایک ریٹائرڈ پولیس افسر ہیں جو ہربلسٹ بھی ہیں اور درد دل رکھنے والے انسان ہیں، محمد سلیم، وہ جو پودوں سے، حجر و شجر سے محبت کرتا ہے، انسانیت سے محبت کرتا ہے، اور وہ جو ڈاکٹر قاسم رند جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں رہتا ہے، پتہ ہے انہوں نے مجھے آج کیا کہا؟ یار جو حمیت والی، غیرت والی قومیں ہوتی ہیں نا، اور اگر انہوں نے واقعی اپنی معیشت کو استحکام دینا ہے، مضبوط کرنا ہے، تو جس طرح پرائم منسٹر نے یہ ان چیزوں پہ پابندی لگا دی ہے، یعنی یہ جو لگژری آئٹمس ہیں، نان ایسنشل آئٹمس ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ہو سکے کہ 2 مہینے تک یہ جو 3 اہم چیزیں ہم اور بھی امپورٹ کرتے ہیں، ان میں سے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ فیول، ایندھن۔ یہ تینوں درد دل رکھنے والے انسان، یعنی محمد انور چودھری فرام لندن، سلیم صاحب ریٹائرڈ پولیس آفیسر فرام فیڈرل کیپٹل اسلام آباد، اور ڈاکٹر قاسم رند ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وہ کہتا ہے کہ اگر واقعی ہم نے اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے نا، تو یہ آئل، کھانے والا تیل جو ہے، پام آئل، فلاں چیزیں ہم نے
भाई हमने खाना है तो क्या, पराठा खाना है। ये चीजें हम अपनी जिंदगी से निकाल लें, और जो देसी चीजें हैं, मस्टर्ड ऑयल और इस तरह की चीजें, जो देसी चीजें जो अपने वतन के अंदर अपने चटनी के साथ खा रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है इनके बगैर हम जिंदा रह सकते हैं। ये अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा, आदत व अतवार को चेंज करना होगा। तो ये बहुत बड़ा जो दरामदी बिल बनता है, जिसका मैंने जिक्र किया कि 75 से लेकर 78 बिलियन US डॉलर बिल बनेगा, ये कम हो जाएगा। हाँ, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं। आपको पता है पाकिस्तान में 85% से ज्यादा लोग जो डायबिटीज हैं, क्योंकि यानी इतने सारे लोग जो है डायबिटीज हैं, पूरा दिन दफातर में एसी के नीचे ठंडा ठार कमरे में बैठे रहते हैं, उसके बाद फिर एसी वाली गाड़ी में चढ़ते हैं और 360 के करीब लीटर उन्होंने किसी तरह इस्तेमाल करने हैं। तो जाहिर है वो डायबिटीज तो होंगे ना। यानी कौमी खजाने पे भी इतना बोझ, इतना वजन। तो वजीर आजम पाकिस्तान को और मुख्तलिफ इदारों को चाहिए कि भाई 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए टोटली इन चीजों पे जिनके बगैर जिंदगी का पहिया चल सकता है, पाबंदी लगाई जाए। और हाँ, फॉर द रीबर्थ ऑफ द स्टेट, फॉर द रीबर्थ ऑफ द कंट्री, फॉर द रीबर्थ ऑफ द सोसाइटी, इस तरह के इक़दामात अशद जरूरी हैं। और क्यों कि इससे हमारी मईशत की बहाली होगी। These steps will lead our economy to recovery, और रेजिलियंस आएगी इकोनॉमी के अंदर। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि द गवर्नमेंट ऑफ द डे, उसको चाहिए कि सारे स्टेक होल्डर्स को इंगेज करें, बिलखुसूस नौजवानों को, उनकी सलाहियतों को बरोए कार लाएं। They should not be the discarded talent. उनकी सलाहियतों से फायदा उठाएं। And government of the day is requested to enlighten the people about the condition of the economy, the country, and how to stabilize the economy. और उसके अलावा let's encourage austerity in every segment of the society. सबसे बड़ी और आखिरी बात मैं ये जरूरी कहूँगा कि यूं न हो कि पाबंदी के नतीजे में बॉर्डर से स्मगलिंग बढ़ जाए और स्मगलिंग की वबा हमारे रेवेन्यू को खुश्क करने, उसे मरीज करने के लिए बहुत बड़ी मुहलिक खतरनाक वबा है। उसको कंट्रोल करने के लिए ड्रास्टिक सीवियर स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वरना इट कैन बाउंस बैक।